نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني وزيرا من أهلي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك الأنبياء المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخالصة وجعله شافيا لنا يوم القيامة آمين يا رب العالمين ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ الاحزاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 49 سے اپنا لیسن شروع کریں گے، جس میں ہمیں طلاق کے اور عدت کے احکامات ملتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو وہ تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ طلاق کے بھی کچھ رولز ہیں اور طلاق کے بعد عدت کے بھی کچھ رولز ہیں۔ یعنی اگر نکاح ہوا اور ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کے اوپر عدت لازم نہیں ہے، وہ اس کے فوراً بعد بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ازواجی تعلق قائم ہو جائے تو پریگننسی ہو سکتی ہے، اور اگر پریگننسی ہو اور فوراً سے عورت دوسرا نکاح کر لے تو اسے انٹرنلی بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں، اندرونی طور پہ اسے بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری یہ کہ اگر وہ پریگننٹ ہو جائے تو پھر اس عورت سے دوسری شادی کر لی تو بچے کے باپ کا نہیں پتہ چلے گا کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اگر ازواجی تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو عدت کرنی لازم ہے، تاکہ اگر پریگننسی ہے تو وہ سامنے آ جائے، اور پھر اس کے بعد دوسرا نکاح کیا جائے تاکہ بچے کا باپ کا پتہ ہو کہ جو بچے سے جو پریگننسی ہے اس میں بچہ جو ہے اس کا باپ کون ہے۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ جو طے کرتے ہیں بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کے انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کے معاملات میں آسانی کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی باریک بینی سے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ کام اس طرح ہونا چاہیے تو تم پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، مہربانی دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ تم نے طلاق دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے کھینچو ہاتھ سے پکڑ کے اور دروازے سے باہر نکال دو، جو آج کل ہم ہمیشہ سے بلکہ موویز میں اور ڈراماز میں دیکھتے ہیں کہ طلاق دی اور ہاتھ پکڑا اور آدھی رات کو لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہم سب کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا، اپنے بھائیوں کو بتانا ہوگا، اپنے مردوں کو، سب کو بتانا ہوگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھلے طریقے کی، ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے وہ بھلے طریقے کا دیا ہے، اسے خالی ہاتھ نہیں نکالو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں؟ اس کو کچھ مال دو، اور ہمارے یہاں کیا دکھایا جاتا ہے کہ سب کچھ اسے چھینا اور فوراً سے اسے ہاتھ سے پکڑا اور بری طرح کھینچتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا، وہ رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے گھر سے باہر کھڑے ہو کے۔ تو یہ بالکل بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے جو پورٹرے کیا جاتا ہے اسلام کو ہمارے یہاں میڈیا پہ۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھانا ہوگا، اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی زندگی میں ایسے کوئی معاملات بنتے ہیں تو کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ یہی ہے، اس وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے دین پہ عمل کرتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، اگر ہم اس وقت اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں اور بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اسلام کا صرف ایک لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، ہم اصل میں اندر سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے بھی نہیں ہیں اور احکامات بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا فرمائے ہیں۔
قرآن میں اگر آپ پڑھیں اور سمجھیں تو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نرمی دکھائی ہے، اتنی زیادہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا ہے ہر معاملے میں کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے۔ اور ہمارے یہاں جو عام طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بہت زیادہ دبایا جا رہا ہے، عورتوں کو بہت زیادہ گھوٹا جا رہا ہے، گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی، بہت محبت اور بہت عزت دینے کا حکم دیا ہے ہمیشہ عورتوں کو۔ اب آیت نمبر 50 ہے جو کہ بالکل پرٹیکولر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی لکھی گئی ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے تم مہر ادا کر چکے ہو، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیاں ہیں، تمہاری ملکت میں ہیں، یعنی کہ اس وقت جنگیں ہوتی تھیں اور الگ الگ علاقوں سے لونڈیاں آتی تھیں اور خواتین آتی تھیں جو کہ غلام ہوا کرتی تھی، تو وہ بھی ان سے بھی نکاح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کے جو خواتین آئی تھیں ان میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی مستلق کے سبایا میں سے حضرت جویریہ، اور خیبر کے جو خواتین آئی تھیں وہاں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصر سے جو خواتین آئی تھیں ماریہ قبطیہ وغیرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ پھر آگے اسی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، وہ پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، یعنی کہ مکہ سے مدینہ آئے سب لوگ آپ کے ساتھ، وہ تمام آپ کی کزنز جو تھیں، اور پھر فرما رہے ہیں اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ سب آپ کے لیے جائز ہے، ان سب سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 50 میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ رعایت خالصتاً آپ ہی کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رعایت ہے کہ وہ جتنی چاہے خواتین سے نکاح کر سکتے تھے، 4 کی تعداد ان کے لیے مختص نہیں تھی، یعنی عام مسلمان 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے اور انہیں کی تھی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ انہیں کوئی پریشانی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ضرورت تھی اس لحاظ سے کہ دین کو پھیلانا تھا۔ جہاں جہاں کی خواتین سے انہوں نے شادی کی وہ سارے ایریاز ان کے جو ہے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، اور وہاں دین پھیلانا بہت زیادہ آسان ہو گیا، اور انہیں مثال بھی دینی تھی کہ ہر طرح کی جو عورت ہے اس کے ساتھ کس طرح رہا جائے، کس طرح نبھایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح پورا کیا جائے۔ آیت نمبر 50 میں ہی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حدود سے اس لیے مستثنیٰ کیا گیا تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس آیت کا بہت غلط مطلب نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش نسوانی تھی، یعنی ان کو کوئی خواہش تھی اس وجہ سے انہوں نے اتنی شادیاں کی۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت چھوٹے سے تھے جب انہوں نے حضرت خدیجہ سے شادی کی جو ان سے عمر میں بہت زیادہ بڑی تھیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی، ان کے ساتھ بالکل فیئر رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس کے بعد اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نکاح کیے، اور ان کی وجوہات بالکل ہمارے سامنے ظاہر ہیں، اور سب ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کی تعداد اور کہاں کہاں کس کس سے نکاح کیا اور کیوں کیا، یہ سب معلومات ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی بری بات کہے، کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے، تو ہمارے پاس سالڈ ریزنز ہوں اسے بتانے کے لیے، اس کا منہ بند کروانے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے کہ کیا وجوہات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی شادیاں کرنے کا حکم ملا یا اجازت ملی۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ ساری انفارمیشن لینا، ورنہ اگر کوئی ہمارے سامنے اس طرح کی بات کرتا ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو ہم اسے کیا سمجھائیں گے، ہم خود بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مختلف عورتیں، یعنی کہ مختلف قوموں کی، مختلف جگہوں کی عورتوں سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنے کا اس لیے بھی حکم ملا کہ تعلیم و تربیت صرف مردوں کی نہیں ہوتی ہے، عورتوں کی بھی ہوتی ہے، اور جب عورتوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو اس سے جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، وہ تمیز والی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ مختلف عورتوں سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔
پھر ان عورتوں نے جا کے اپنے قبیلوں میں اپنے علاقوں میں دین کو پھیلایا، اور مختلف ان سے احادیث بھی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بہت کلوز تھیں، انہیں بہت اچھے سے سمجھا، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے دین کو بہت اچھے سے وہ سمجھ پائیں، تو وہ جا کے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کر سکتی تھیں۔ اس وجہ سے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا انہیں اجازت ملی 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی۔ آیت نمبر 50 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ رحیم ہے۔ پھر آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں اختیار ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد پھر اپنے پاس واپس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے آپ سے۔ پھر فرمایا اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دے دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ کسی اپنی بیوی کو چاہیں الگ کرنا ہو پھر واپس بلانا تو اسے بلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں بلا لو گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یعنی وہ پرسکون ہو جائیں گی اگر آپ انہیں واپس بلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنجائش دی ہر چیز میں، اس لیے کہ ان کا کام جو تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا، بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، بہت مشکل تھا، اور وہ ازواجی جو جھگڑے ہیں ان میں پڑھ کر اپنا جو امپورٹنٹ قیمتی وقت ہے وہ اسے ویسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہر طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ خود بہت انصاف پسند تھے، بہت محبت کرنے والے، بہت عزت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اگر انہیں میں نے آزادی دی تو یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں، کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی ان کے لیے کوئی باتیں کر رہا ہو، کوئی مسئلے مسائل پیدا کر رہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن سے اس کے لیے اس سے جدائی چاہتے ہوں تو ان سے یہ کام وہ آسانی سے کر سکیں، اور پھر اپنی بیوی کو واپس بھی بلا سکیں اور اس میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ کے دین کے کام کے ساتھ ساتھ یہ پریشانیاں اٹھاتے پریشان نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑا سا موقع دیا یہ ساری باتیں بتا کے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے، بہت علیم ہے اور حلیم ہے۔ یعنی کس کے دل میں کیا ہے، کس زوج کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رخصت دی، آزادی دی ان تمام معاملات کی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور خواتین کے رویوں کو اور ان کے دلوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اور بہت حلیم ہے، بہت بردبار ہے، بہت باریک بین ہے، باریکی سے ہر چیز کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی کہہ دیا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ، کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے لیے اسٹرانگ رکھنا، اور تمام گھریلو پریشانیوں سے ان کا جو دماغ ہے، ان کا جو نفس ہے اس کو بچانا۔ پھر آیت نمبر 52 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ ان کی اجازت ہے، اور ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی اچھا لگے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے اس بات کی، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہر چیز پہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دین کو پھیلانے کے لیے یہ باتیں بھی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، دین ہمارا کتنا زیادہ ہر چیز کو کور کرتا ہے، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کتنی زیادہ اللہ کی نظر میں امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو جایا کرو، نہ کھانے کے وقت آ کے بیٹھا رہا کرو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہوتے تھے، بہت زیادہ ان کے ٹف روٹین تھا، ٹف شیڈیول تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ تم آ کے ان کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اور ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے وقت آ جاؤ اور انتظار کرتے رہو کہ اب ہمیں کھانا کھلایا جائے گا۔
پھر فرما رہے ہیں ہاں اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان مت کیا کرو۔ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دور کر دیں، کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر میں بلا اجازت مت آ جاؤ، بیٹھے مت رہو، ایسا نہ ہو کہ تم کھانے کے انتظار میں رہو کہ کھانے کا وقت اب 2 گھنٹے بعد ہونے والا ہے تو میں بیٹھا رہوں اور کھانا کھا کے ہی جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع مت کرو۔ پھر فرما رہے ہیں کھانے کے لیے بلایا گیا ہو تو ضرور آؤ، کھاؤ اور پھر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہو اور ان کا ٹائم ویسٹ کرو، ان کی انرجی ویسٹ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ پاتے شرم کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اب آگے آ رہا ہے پردے کا حکم اسی آیت میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہاری اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو تھیں وہ بہت ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتی تھیں، دیکھتی تھیں، سمجھتی تھیں، تو بہت سارے مسئلے مسائل لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، بہت بہت دور سے سفر کر کے آیا کرتے تھے، پاس کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، آدمی بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ پردے کے پیچھے سے ان سے بات کریں، ان سے مسئلے مسائل پوچھیں، اور سامنے سے نہ پوچھیں، یہ دونوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہر طرح کا انسان ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کس کے دل میں کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو، بات کرنا منع نہیں ہے، مگر کچھ آداب ہونے چاہیے بات کرنے کے۔ پھر اسی آیت میں فرما رہے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یعنی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا بالکل منع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ان سے نکاح کرنا منع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی تم رک جاؤ، پہلے ہی سمجھ جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح منع ہے۔ پھر فرما رہے ہیں تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یا ان کے ازواج کے لیے کوئی بھی اگر کوئی بری بات اپنے دل میں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں یہ لوگوں کو کہ دیکھو میں جانتا ہوں، تو ذرا ہوش میں رہو اور سمجھ کے رہو، سمجھ کے چلو۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ رشتے بتا رہے ہیں ایسے جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور ان کی میل جول کی عورتیں ان کے گھروں میں آئیں۔ اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہمارے بھائی، باپ، بھانجے، بھتیجے اور خواتین سے ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے، مگر جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر فرما رہے ہیں اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، یعنی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں بھی جانتے تھے اور ہمارے بھی بارے میں بھی جانتے ہیں۔ یہ آیت صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے۔ بات کر سکتے ہیں ہم مگر پردے کے پیچھے سے، طریقے سے، کچھ تھوڑی لیمیٹیشنز ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ضرورت کی ہر بات کر سکتے ہیں، مگر طریقے سے، تمیز کے دائرے میں رہ کے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے۔ اگر دیکھا جائے خواتین تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، برائیوں سے، گناہوں سے ہم ہی بچیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے دکھانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اپنا نامہ اعمال دکھانا ہے، تو جتنا برائیوں سے ہم بچیں گے اتنا ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے علاوہ لوگ ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتے، ضرور گھروں میں آ سکتے ہیں، شوہر کی موجودگی میں آئیں، اور اگر آئیں تو ہم پردے میں رہ کے بہت طریقے سے بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 56 بہت ہی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔
تو ہم درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے آپ کے ساتھ، بے حد مہربان ہیں، آپ کی تعریف فرماتے ہیں، آپ کے کام میں برکت دیتے ہیں، آپ کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ اور ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کا مطلب ہے کہ آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتے، آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اگر اس آیت کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے، شان نزول میں دیکھا جائے، تو ہمیں پتہ چلے گا یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا، بہت زیادہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، بہت زیادہ اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینے کے لیے، مرتبہ ان کا سب لوگوں کو بتانے کے لیے یہ تمام آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ تم لوگ کیا میرے نبی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، ان کی شان دیکھو، ان کا مرتبہ دیکھو کہ یہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ تسلی ہو، ان کا دل مطمئن ہو کہ یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں باقاعدہ طور پہ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ اس وقت لونڈیوں کا بھی دور تھا، اس وقت ہر طرح کی عورتیں موجود تھیں، تو اس وقت سب کے سب ایک جیسا گیٹ اپ کریں، ایک جیسے ڈریسنگ ہو تو پہچان ہی نہیں جائے گی کون مومن عورت ہے اور کون لونڈی ہے اور کون کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چادروں کے پلو اس طرح لٹکا لیے جائیں کہ ان کی زینتیں چھپ جائیں، تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف خواتین ہے، یہ مسلم خواتین ہے۔ تو یہ جو پردے کا حکم ہے یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے، تاکہ ہمیں ان لوگوں سے الگ کر دیا جائے جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پردہ کرو، غیر محرموں سے پردہ کرو تاکہ وہ تمہارے لیے کوئی برا خیال اپنے دل میں نہیں لائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر پردے کے چاروں طرف گھومتے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے پلو ایسے لٹکا لیا کریں، یعنی ایسے اپنے آپ کو چھپا لیا کریں کہ آپ کی زینت چھپ جائے اور جو غیر محرم ہے وہ آپ سے اٹریکشن فیل نہ کریں اور سب سمجھ جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں اور ستائی نہ جائیں۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، اس لحاظ سے کہ ہم کتنی زیادہ پروٹیکشن فیل کرتے ہیں، کتنا زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو جب ہم پردے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کی حالت میں انسان زیادہ خوبصورت لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو زیادہ گریسفل محسوس کرتا ہے۔ جو کھلے بالوں کے ساتھ خواتین ہمیں محسوس دکھتی ہیں ادھر ادھر جاتی ہوئی، ان سے ہم اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت، زیادہ سیف اور زیادہ ڈیسنٹ محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً ہم زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اپنے اندر، جو ہم پردہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، کہ ہم پراؤڈ مسلمان ہوں، ہم شرمندہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی کہے کہ تم لوگوں کو تو باندھ دیا گیا ہے، تم لوگوں کو تو چھپا دیا گیا ہے، تم لوگوں کی تو ڈگنیٹی ختم ہو گئی، تم لوگوں کا نام و نشان ختم ہو گیا، تمہیں ایسے بند رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے، تو ہم اس پہ شرمندہ ہو جائیں اور کہیں کہ واقعی عورتوں کے ساتھ اسلام میں بہت زیادہ ظلم ہے۔ تو یہ سوچنے کے بجائے اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پروٹیکٹ کیا ہے، بری نظروں سے، برے لوگوں سے، بری چیزوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں، ہزاروں مسئلے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں، ذہنی سکون کے ساتھ ہم رہتے ہیں الحمدللہ جب ہم پردے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور اگر گھریلو طور پہ دیکھا جائے تو نہ زیادہ کپڑے چینج کرنے کی ضرورت ہے، نہ میک اپ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بال ڈائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ اور کوئی پرابلم ہے۔ سکون سے آپ نے جو گھر کے کپڑے ہیں اس پہ یہ عبایا پہنا اور آپ ریڈی ٹو گو یو آر، تو ہمیں بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اس بات کو سوچیں، پازیٹیو سائڈ دیکھیں، اپنے آپ کو پراؤڈ مسلمان بنائیں۔ جب ہم سے کوئی یہ بات کہے تو کہیں ہم کہ بالکل ہم اس بات پہ بالکل دل سے راضی ہیں کہ ہم پردہ کریں اور ہم اس بات سے بہت زیادہ خوش ہیں
اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے، ان تمام خواتین کو جو اپنے دلوں میں ان تمام آیتوں کے لیے بغض رکھ کے بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اللہ کے رسول کے احکامات پہ اسی طرح عمل کریں جس طرح ان کا حق ہے ان پہ عمل کرنے کا۔ اور جو پردہ کرنے والی خواتین ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ ہم رول ماڈل بن سکیں ان خواتین کے لیے جو پردہ نہیں کرتی۔ بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں، پردہ تو کیا ہوا ہے مگر ان کی آنکھیں ویسے ہی چل رہی ہیں، ادھر بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ پردے کی انسلٹ ہے۔ ہم زور زور سے چلا کے بول رہے ہیں، ہم جھگڑ رہے ہیں روڈ پہ کھڑے ہو کے، بازاروں میں کھڑے ہو کے بری باتیں کر رہے ہیں، یہ پردے کی انسلٹ ہے۔ اگر ہم نے پردہ کیا ہے، اگر ہم نے حجاب کیا ہے تو اس کی عزت رکھنا ہمارا فرض ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ ہر کوئی یہ کہے گا پردے والی خواتین تو بہت ہی بدتمیز ہوتی ہیں۔ جو پردے والی خواتین ہیں انہوں نے پردہ تو کیا ہوا ہے مگر آنکھیں تو ان کی چاروں طرف چل رہی تھیں، سب کچھ کر رہی تھیں، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں، سب کچھ بول رہی تھیں۔ تو اس طرح ہمیں پردے کی انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ہم نے پردہ کیا ہے، کوئی بھی ہم نے لبادہ اوڑھا ہے دین کا، تو اس کی پوری عزت ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں دیکھ کے ہی لوگ سیکھیں گے کہ پردے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، پردے والی خواتین کیسی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ ہمیں دیکھ کے دوسری خواتین جو پردہ نہیں کرتی وہ انہیں دل میں ہو کہ ہمیں بھی پردہ کر لینا چاہیے، کیونکہ دیکھو یہ کتنی پرسکون ہے اور کتنی عزت والی خواتین نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں ہمارے اوپر چیزیں فرض کی ہیں، انہیں ان کی جیسا حق ہے ادا کرنے کا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں ان کے حق تمام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں بہت سارے لوگ تھے جو منافق تھے، جو جھوٹ بولنے والے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والے تھے، وہ بہت ساری افواہیں اڑانے لگے اور بہت بری باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں ان کے لیے بیان فرمایا، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں بری افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ یعنی کہ اگر مدینہ میں رہنا ہے تو اللہ کے احکامات پر چلنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں ان کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بری باتیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح کا احکام ہے اسے اسی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری فیمنسٹ جو وہ آج کل چلی ہیں خواتین، وہ بہت ساری ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پردے کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، سطر جو پوشی ہے بس وہی کرنی ہے، بلکہ سطر پوشی بھی وہ نہیں مانتے ہیں کچھ تو، اور جیسا چاہے ویسا کرتے ہیں۔ بہت ساری خواتین ہیں ایسی، تو اللہ انہیں ہدایت دے ان سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایسی حرکت کرے گا اللہ کے خلاف وہ لڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کی جنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ جیسا حکم کریں ہم ویسا اسے ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سمعنا واطعنا ہمیں کرنا ہے، کبھی بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے احکام کے آگے کھڑا نہیں ہونا ہمیں۔ اور پھر آیت نمبر 61 میں فرما رہے ہیں، ان پر ہر طرح کی لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے عذاب دیتے ہیں، اس کے بعد بار بار بتانے کے بعد، بار بار تنبیہ کے بعد بھی انسان نہیں سمجھتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں، سچے مسلمان بن سکیں، ہمیں منافقوں میں اللہ تعالیٰ شامل نہ فرمائے جو پیٹھ پیچھے کچھ اور باتیں کرتے ہوں اور سامنے کچھ اور باتیں کرتے ہوں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ چکی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 65 تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کافروں میں شامل ہونے سے، کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ہم پورا نہ کریں، سمجھنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی کی،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں پر لعنت ہے۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہمیں پتہ چل گئی ہیں، ہم نے پڑھ لی ہیں، ہمیں معلوم ہے، تو اس کے بعد اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ نہ کرے کہ ہم کافروں میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی نہ ماننے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ ان لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، ہمیشہ نیک مسلمانوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو 10 لوگ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پردے کا حکم کہیں نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، صرف اوڑھنے کا حکم ہے، صرف چولی ڈالنے کا حکم ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے، پردے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سارے حامی اور مددگار مل جائیں گے، مگر جب قیامت کے دن اللہ کے آگے حاضر ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے کیا کہہ رہا ہوگا کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تم نے ہم سے کہا ایسا ہوگا اور ہم نے یقین کر لیا اور ہم تمہاری پیروی کرنے لگے اور اب ہم بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے لوگ تمہارے پیچھے چلے اور تم انہیں دیکھ کے پیچھے چلے، تو انہیں بھی دگنا عذاب ہے، تمہیں بھی دگنا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اتنی کھول کے آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، اتنے صاف الفاظ میں بتائیں، ہم کریں گے تو کیا انجام ہوگا، نہیں مانیں گے تو کیا انجام ہوگا، ہر بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ اگر ہم عمل کریں گے اس دنیا میں بھی عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، اور نہیں کریں گے تو یقین مانیں اس دنیا میں بھی بے عزتی اور ذلت ہے اور آخرت میں تو بہت ہی برا انجام ہے۔ ہم صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے، اپنے نفس کی خوشی کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا حلیہ ایسا بنا کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مول لیتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی دنیا بھی ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کو جہنم والوں کا ذکر فرما رہے ہیں جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دیجئے اور ان پر سخت لعنت کیجئے۔ اب کیا فائدہ ہوا سمجھنے کا؟ اس دن کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یعنی اس دن جو ہم رویہ ہمارا ہوگا وہ رویہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اگر ایسا یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کی گراہیں کھولنا چاہتے ہیں کہ دیکھو کیا کیا ہو سکتا ہے، اگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو وہاں لے کے جا رہے ہیں جو حقیقت ہے کہ دیکھو اس دن جب تم نہیں مانو گے تو اس دن تم کیا کہو گے، اس دن تمہارا انجام کیا ہونا ہے، تمہارے الفاظ کیا ہوں گے، وہ تک اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اطاعت عطا فرمائے تاکہ اس دن ہمیں یہ الفاظ ہمارے کہنے کے نہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات آیت نمبر 69 میں بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بتائی ہوئی باتوں سے ان کو برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہو گئے۔ یعنی یہاں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اتنی اذیتیں دیں، حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کتنے زیادہ محسن ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہیں فرعون کی قید سے چھڑوایا، پھر سمندر سے نکالا اور پھر اتنے عرصے ان کے ساتھ صحرائے سینا میں رہے، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نازل ہوئیں، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مستقل پریشان کرتے رہے۔ کبھی کہتے کہ ہمیں معبود چاہیے، کبھی کسی بچڑے کو معبود بنا لیتے، کبھی کوئی اور فرمائش، کبھی کوئی اور اذیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بچا لیا، ان کی بری باتوں سے، اذیتوں سے بچا لیا اور عزت دار کر دیا۔ یہاں یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں اور انہیں ایک تسلی دے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئیں، ان کے لیے بھی بہت بہت بری باتیں کی گئیں، انہیں بھی بہت زیادہ پریشان کیا گیا، انہوں نے کتنے احسانات کیے، کتنی محنت کی لوگوں کے لیے، کتنا لڑے، کتنی جنگیں لڑیں، مگر ان کی جو اپنی قوم تھی وہ ان کے خلاف کھڑی رہی اور ان سے بری بری باتیں کرتی رہی، انہیں باتوں سے بھی اذیت دیتی تھی اور اپنے کاموں سے بھی اذیت دیتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، مگر آپ کی عزت، آپ کا مقام اللہ کے پاس بہت زیادہ بلند ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلند تھا۔ یہاں پہ یہ پوری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آیت نمبر 70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بڑی کامیابی عطا فرمائے، فوز عظیمہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اس دنیا میں تھوڑی سی محنت ہے بہنوں، تھوڑی سی محنت ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنے دل کو سمجھانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو راضی کر لیا نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ہٹا سکے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو راضی کر لیا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ اور بچے اور گھر والے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں منا سکے، ہم اپنے دل کو راضی نہیں کر سکے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو راضی کر لیا تو ہمیں پتہ ہے نا، فرعون کی بیوی حضرت صفیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھی، وہ اس سے کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی خطرناک نہیں ہو سکتا، اور جو ہے اس کے خلاف وہ کھڑی ہو گئیں۔ اس کے محل میں رہتے ہوئے، اس کی بیوی ہوتے ہوئے، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نام کیا ان کا، کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ نہ کرے ہمارے سامنے تو کوئی فرعون بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی قتل بھی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ٹھکوانے والا نہیں ہے، کیلیں ہمارے ہاتھوں میں پاؤں میں، صرف اور صرف ایک ہمارا نفس ہے جو ہمیں اچھائی سے اللہ کے احکامات پہ چلنے سے روکتا ہے۔ اگر اسے ہم نے سمجھا لیا تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنت پانا مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک قدم اپنے نفس پہ ہو تو انشاءاللہ دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو راضی کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ احکامات بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہم نے اس والے لیکچر میں پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جیسے ہیں ویسے ہی ان پہ ہم عمل کریں، انہیں سمجھیں، انہیں سیکھیں، اور ان سے برے الفاظ نکالنے کے بجائے، برے معنی نکالنے کے بجائے، ہم ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اسی طرح سمجھیں اور ان پہ عمل کی پوری کوشش کریں۔ انشاءاللہ مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ پہلا قدم انسان اٹھائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، 10 قدم اٹھانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے کے لیے منع کر دیا، یعنی وہ تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بہت بڑا ظالم اور جہولہ ہے۔ جہولہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ جاہل کے نکلتے ہیں، مگر اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد رکھتے ہیں، اس وقت اس لفظ سے کیا مراد رکھتے ہیں، یعنی کہ ان سب نے منع کر دیا۔ اتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی یہ، اس قرآن کو اٹھانا ایک عام بات نہیں تھی، ایک معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی۔ پورے عرب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلانا، پھر وہ عرب سے نکل کے پورے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پھیل گئے۔ یہ ہلکی رسپانسبلٹی نہیں تھی۔ اس وقت کے حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے، لوگ کیسے تھے، کس حد تک بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، کس حد تک بد امنی پھیلی ہوئی تھی، بد اخلاقی پھیلی ہوئی تھی، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پر کھیل کے کتنا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی، کتنا انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، کتنا انہیں اذیتیں دی گئیں، کتنا پریشان کیا گیا، کتنے ان کے رشتہ داروں کو پریشان کیا گیا، اور کس طرح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیاں نہ اٹھائی ہوں اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے، کتنی زیادہ محنت کی ہے ہم تک یہ دین پہنچا ہے جو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام ہم سب کی طرف سے کہ اتنا پیارا دین ہم تک چھوڑ کے گئے، اتنی محنت کی ہمارے لیے، یعنی کہ پھر اتنی محنت تو کی، پھر اس کے بعد راتوں کو نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے اور روتے کہ اللہ تعالیٰ میری امت پہ رحم فرمانا، میرا اللہ میری امت پہ رحم فرمانا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا جو اتنا بڑا کام ہمارے لیے کر کے گئے۔ ورنہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ہم کیا سبق چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہم سے تو اپنے آپ کو ہی کنٹرول نہیں کیا جاتا، اپنی ضرورت نفس ہی کنٹرول نہیں ہوتی ہے، ہماری خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی، ہم کیا کسی کو کچھ سکھائیں گے۔ مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ چھوڑ دیا، اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھی اس دین کو چلانے کے لیے، اپنی تمام عادتیں چھوڑ دیں، اپنی تمام خواہشات چھوڑ دیں، صرف اور صرف اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ویسا کرتے چلے گئے، چاہے وہ اپنے دل کو ہی کیوں نہ برا لگ رہا ہو، چاہے وہ اپنے اوپر کتنا بھاری کیوں نہ ہو، وہ سب
سارے احکامات پورے کرتے چلے گئے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہماری خاطر، کیونکہ انہیں رول ماڈل بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بہت بڑا درجہ دے، بہت بہت اعلیٰ مقامات عطا ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان تمام محنتوں کے لیے، تمام جد و جہد کے لیے، تمام آزمائشوں کے لیے جو انہوں نے اٹھائیں ہماری خاطر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمارے کاندھوں پہ ہے، کہ ہمیں اب یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے ہیں، ایک مکمل جامع کتاب کی صورت میں ہمیں دے کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ احکامات لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کے دلوں کو راضی کرنا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس سب کی پوچھ ہم سے ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے اور ہمارے اندر سوال جواب شروع ہو، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک آیت بھی اس پورے لیکچر میں سے جو ہمیں سمجھ میں آئی ہو، ہمیں وہ آگے پہنچانی ہے، سمجھانی ہے، سکھانی ہے، اس پہ لوگوں کے دلوں کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنا کردار اچھا کریں کہ لوگ راضی ہو جائیں انشاءاللہ آپ کی باتیں سننے کے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے صادق اور امین تھے، ہمیشہ سے سچ بولتے تھے، ہمیشہ سے بہت اچھے کردار کے مالک تھے، تو وہ سمجھا سکے لوگوں کو۔ اگر ہم خود اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سکیں گے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، غیبتیں کرنا، چغلی کرنا نہیں چھوڑیں گے، تو ہماری بات کون سنے گا؟ ہماری بات پہ یقین کون کرے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو پہلے صحیح کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ، تاکہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہماری حیثیت تھی، جتنا ہم کر سکتے تھے، ہم نے پوری کوشش کی، ہم نے پورے جہاد کی، جد و جہد کی ہم نے آپ کا دین آگے پہنچانے کے لیے، اور ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ دور یاد کریں تو کتنا خراب تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ آج کا دور تو کچھ بھی نہیں ہے اس دور کے مقابلے میں۔ ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں جو سمجھتے ہیں دین کو۔ ہمیں صرف جو تھوڑی بہت ان کے اندر خرابیاں ہیں، جو تھوڑی بہت گڑبڑیں، انہیں دور کر کے انہیں اچھا مسلمان بنانا ہے انشاءاللہ۔ بہت تھوڑا، بہت آسان کام ہے، اگر ہم ٹھان لیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میری ہم سب بہنوں کے لیے بہت بہت دعا ہے، کیونکہ مائیں ہمیں، بہنیں ہمیں، بیٹیاں ہمیں، بیویاں ہمیں، ساسیں ہمیں، نندیں ہمیں، بہت سارے رشتے ہیں ہمارے، اور بہت سارے لوگ ہمارے سامنے ہیں جنہیں ہم سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہوگا کہ ہماری بات لوگ سمجھ سکیں، ہمارے انداز کو اس قابل کرنا ہوگا کہ لوگ جو ہے اسے سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کس طرح پھیلا سکتے ہیں، کتنی آسانی سے پھیلا سکتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا، حجاب کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں، ان تمام معاملوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں سمجھائے ہیں، رول ماڈل بننا ہوگا تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے سیکھیں۔ زبان سے بتانے سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اپنے کردار کو ویسا کر لینا کہ لوگ دیکھ کے سیکھیں، لوگ دیکھ کے انسپائر ہوں اور سیکھیں۔ تو ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی، تاکہ ہمیں دیکھنے کے بعد لوگ سمجھیں کہ یہ ہے اصل مومن عورت، اور ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے انشاءاللہ۔ اس کے پڑوسی، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کا شوہر، اس کے ماں باپ، اس کے سسرال والے، ننیال والے، ددیال والے، ہر بندہ اس سے خوش ہے، ہر بندہ اس سے راضی ہے، ہر بندے کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسا انسان بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی رحمتیں، برکتیں، خوشیاں، محبتیں، عزتیں اس کی زندگی میں دی ہیں، تو ہمیں بھی ایسا انسان بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگ دیکھ کے ہم سے اس طرح سیکھیں انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ ہم سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بہترین احکامات پہ عمل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بار اٹھایا، جو یہ ذمہ داری اٹھائی، اب یہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اب ہم بہت زیادہ رسپانسبل ہمیں ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ دیکھی بھالی زندگی، دیکھ بھال کر زندگی گزارنے کی ہمیں ضرورت ہے انشاءاللہ۔ ایسے نہیں کہ صبح اور رات ہوئی اور ہم تفریح میں سارا دن گزر گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ایسا نہیں، بلکہ ہر وقت ہمارے لیے قیمتی ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور اس بہت ہی پیاری سورہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 73، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
اور اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے گا، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس آیت میں یہ دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ منافق مردوں منافق عورتوں مشرک مردوں مشرک عورتوں کہہ رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو اس وقت کے لوگوں کی بات تھی، یہ تو نان مسلمس کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ منافق کوئی بھی ہو سکتا ہے، مشرک کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایمان کے اندر بھی منافقت اور مشرکت ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو ہم مشرک ہو گئے، شرک کرنے والے ہو گئے۔ اور اگر ہم منافقت یعنی اللہ تعالیٰ ہم کہہ تو رہے منہ سے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، مگر کسی بات پہ عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کسی کہے پہ عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنا اس کے بھی نہ کرنا، اس کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم سے ہو نہیں رہا، ہماری پوری کوشش ہے مگر غلطیوں پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، تو یہ منافقت نہیں ہے، یہ کوتاہیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دور کرے انشاءاللہ۔ مگر اگر ہم دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں ہیں، آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں کریں گے، یہ منافقت ہے۔ اور منہ سے ہم کیا بولے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ کیسا مانتے ہیں جب ان کی کوئی احکامات ہی نہیں مانتے، یعنی عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دل سے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں عمل کرنے کا، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جب ہم نمازیں نہیں پڑھتے اور ہمارے دل کو برا بھی نہیں لگتا، ہمارے دل کو تکلیف بھی نہیں ہوتی جب ہم نمازیں چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو مسلمانوں کے اندر بھی منافق لوگ موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر مشرک لوگ موجود ہیں۔ کون ہیں وہ؟ جو مزاروں پہ جاتے ہیں، جو پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جو جادو گھنٹے کرواتے ہیں، یہ سب لوگ مشرک ہیں۔ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں منع کی، واحد اللہ سے مانگو، واحد اللہ کے ساتھ سہارا ڈھونڈو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں، یعنی خاص طور پہ ان لوگوں کے پاس جن کا ذکر میں نے کیا، تو وہ لوگ مشرکوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے اور مشرک ہونے سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے گا اور درگزر فرمائے گا۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہم آج ہی توبہ کر لیں، جو وہ ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں، جو ہم منافقت کی حرکتیں کرتے ہیں یا مشرک ہونے کی حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لیں اور پکا سوچ لیں کہ جو ہم نے سوچا اس سے پہلے آئندہ کبھی نہیں سوچیں گے۔ ہم اللہ کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور ہم پوری کی پوری کوشش کریں گے اس پہ عمل کریں۔ غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، توبہ کے دروازے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھلے ہیں۔ غلطی کرو اور توبہ کرو، غلطی کرو مگر اس پہ اصرار مت کرو، اس کو صحیح مت سمجھو، غلطی کو صحیح مت سمجھو، جھوٹ کو صحیح مت سمجھو، چوری کو صحیح مت سمجھو، نمازیں چھوڑنے کو صحیح مت سمجھو، بلکہ غلطی سمجھو اور پھر اس کے بعد اسے صحیح کرنے کی پوری کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اختتام پہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے، بے فکری سے کھیل تماشا سمجھ کے زندگی کو مت گزار دو، یہ زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، جو ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہیں آئے گا۔ اپنا مستقبل خراب نہ کرو۔ مستقبل کیا ہے؟ جب ہم قبر میں لیٹ جائیں گے اور اس وقت سے ہمارا مستقبل شروع ہو جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جانی ہے، ایک پورا نیا ایرا شروع ہو جانا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے بہترین وقت ہو، اس دنیا سے بہت زیادہ بہترین ہو، یہ عمل کا وقت ہے اور وہ جزا کا وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں بہترین جزا ملے انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن کو اپنا ساتھی بنائے اس دنیا میں، اپنی محفلوں کا، اپنی تنہائیوں کا، ہر وقت کا ساتھی ہمارا قرآن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو قبر کا ساتھی ہمارا قرآن ہوگا انشاءاللہ، اور جب اٹھائے جائیں گے تو بھی قرآن ہمارا ساتھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس پہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ توبہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ توبہ کیا کرتے تھے، جنہیں کوئی توبہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے لیے ایک ماڈل بننے کے لیے کہ دیکھو غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں پھر بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم سے تو کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، صبح شام دن رات کتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں توبہ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کی توفیق دے پہلے، اور پھر توبہ قبول فرمائے ہم سب کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمانیت پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری تمام بہنوں کے لیے بہت ساری دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور حوصلہ طاقت عطا فرمائے اپنے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، اور منافقت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، کفر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے انشاءاللہ ہم سب کو بہترین عزم عطا فرمائے، ایک نیا جذبہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ پڑھنے کے بعد، اور ہم عمل کے لیے راضی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ لیکچر اور یہ سورہ الحمدللہ آج مکمل ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سب کا سننا بتانا قبول و منظور فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرمائے ہم سب کو، اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔